سوال کریں گے کراچی والوں سے، جو فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جلدی کیجئے گا، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ جو فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ اس میں جو میرے پاس جواب ہے کہ جو فجر کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے وہ نابینا پن، جذام اور فالج سے محفوظ رہے گا۔ پہلے ہی سوال میں باب المدینہ والوں سے غلطی ہو گئی ہے، یاد رہے اگر سوال کا جواب نہیں آتا تو ایک مدد کا آپشن ہم سب کے پاس ہے، دونوں ٹیموں کے پاس۔ اب باری حیدرآباد والوں کی ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں اسباب اختیار کرتے ہوئے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا، اور ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرے اور مسبب الاسباب پر نظر رکھے، یہ توکل ہے۔ جناب توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر سے آگے ہو گئے حیدرآباد والے۔ کراچی والوں سے سوال ہے، اگر کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھے تو کس طرف رخ کرے؟ کعبہ مشرفہ کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ چاروں طرف جس طرف چاہے چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کعبے کی چھت پر پڑھے؟ کعبے کی چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی کعبے کی چھت پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے۔ جی، کعبے کی چھت پر بھی کسی طرف رک کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، چاروں کعبے کے اندر چلا گیا تو جس طرف رک کر کے نماز پڑھے، لیکن کعبے کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فحش گوئی کے وبال پر کوئی حدیث سنائیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گندی باتیں کرنے والے، بری باتیں کرنے والے توبہ کر لیں، آپ نے سنا جنت حرام ہے ان لوگوں کے لیے۔ سوال کراچی والوں سے ہے، اطاعت اور ادب بندے کو کہاں لے جاتے ہیں؟ حضرت علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطاعت بندے کو جنت تک جبکہ ادب بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ بندہ اطاعت سے جنت تک اور ادب سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے جناب حیدرآباد والوں کی۔ غزوہ حنین کہاں ہوا تھا؟ جی، غزوہ حنین طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک وادی ہے حوازن، اس میں ہوا۔ مکہ اور طائف کے درمیان ہی ہوا، لیکن اس مقام کا نام بھی حنین ہی تھا، اسی لیے یہی غزوہ حنین ہوا۔ مقام کا نام بھی حنین ہے اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہی ہے، اس لیے آپ نے جگہ کا نام، علاقے کا نام صحیح بتا دیا، اس لیے آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں۔ میں جواب کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، یہی غزوہ حنین ہوا۔ جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے۔ اب سوال ہے کراچی والوں سے، حصول دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا کیسا ہے؟ مروی ہے کہ جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ جناب ذرا غور کیجئے، علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے،
لیکن اس نے وہ علم اللہ کی رضا کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا. دنیا کے حصول کے لیے علم دین نہیں سیکھنا چاہیے. علم دین سیکھیے اللہ کی رضا کے لیے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں کس کی ہنسی میں اضافہ فرمائے گا؟ حیدرآباد والوں سے سوال ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، میرے جس بندے کی آنکھ میرے خوف کے سبب روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا. کیا بات ہے. جو یہاں خوف خدا سے روتے ہیں جنت میں خوش و خرم رہیں گے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے، خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. یا فتاح نماز فجر کے بعد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو کوئی یا فتاح ہر نماز فجر کی نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا دل منور ہو جائے گا اور اس کی برکت سے اس کے رزق میں بھی وسعت ہوگی. جی جناب، جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز 71 مرتبہ اس اسم کو یعنی یا فتاح پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. یا علیمو پڑھتے رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حیدرآباد والوں سے سوال ہے. جو کوئی چلتے پھرتے یا علیم کا ورد کرے اس کے علم اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. جناب دونوں طرف کی ٹیموں کے سوال پورے ہوئے. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں یہاں موجود حاضرین سے سوال اور ان میں انعام کی تقسیم. جی انشاءاللہ آج جو درست جواب دیں گے انہیں متبرک پانیوں کا مجموعہ اور انشاءاللہ تسبیح شریف اور ساتھ میں ایک متبرک چیز جو ہے انشاءاللہ مزید 3 تحفے دیے جائیں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جس کو حدیث پاک میں جنت کی کیاری کہا گیا ہے؟ کون سی جگہ ہے جس کو حدیث پاک میں جنت کی کیاری کہا گیا ہے؟ اس سوال کو تھوڑا اور مشکل کریں تاکہ اور کم ذرا لوگ بتائیں. یہ جواب بھی دینا ہے اور اس پہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی سنانا ہے. چلیں کیا بات ہے آپ کی. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا جواب جو ہے وہ شعر کی صورت میں دینا ہے. چلیں شعر سنا دیں گے تب بھی آپ کا جواب درست مان لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد ارشد اتاری ہے. ارشد بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے. اچھا کراچی سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک طرف روزے کا نور، ایک سپتمبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. اب اس کیاری کو کہتے کیا ہیں یہ بھی تو بتائیں نا. روضۃ الجنہ. ہاں ریاض الجنہ کہتے ہیں. اور جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ انہیں 3 متبرک تحفے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز بیان کیا. اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. یہ پیاری کیاری بنی کیسے؟ یہ بھی تو کمال دیکھیں نا. جنت کا حصہ کیسے قرار ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جگہ روضم من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. سبحان اللہ. تو گویا مدینے میں جنت کا یہ ٹکڑا موجود ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور وہاں جا کر ہمیں وہاں پر نوافل پڑھنا بھی نصیب فرمائے. روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ کریم بار بار حاضری عطا فرمائے. جناب چلے گی اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا.